کہ شہادت بی فاطمۃ الزہرا سلام علیہ کے محرکات کیا ہیں اور کس طرح سے یہ شروع ہوا سلسلہ؟ سب سے پہلے ناظرین کی خدمات میں ان ایام فاطمیہ کے حوالے سے صلوات اللہ السلام علیہ پیشگاہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی خدمت میں اور ان کے رائٹ فل ڈپیوٹیز ساری دنیا میں جو دین مبین اسلام کی خدمات انجام دے رہے ہیں ان کی خدمات میں، اور مراجع رہبر معظم مومنین کی خدمات میں تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں اللہ توفیق دے اس گھرانے سے، اس گھرانے کی معرفت حاصل کریں اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر دنیا و آخرت کو کامیاب بنا سکیں۔ ایک وسیع سوال ہے آپ کا کہ محرکات شہادت بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہ کے حوالے سے سب سے پہلے ہم لوگوں کو جس بات کی طرف توجہ دینی ہے وہ یہ ہے کہ تعلیمات دین اسلام، ان تعلیمات کی طرف توجہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے، اور اپنے تمام مصیبتوں کو ایک طرف کر کے ان تعلیمات کو زندہ رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ بے شک۔ اور اس میں یقیناً ہوتا یہ ہے کہ جب کبھی کلیشز ہوتے ہیں، جب کبھی دو افکار ایک جگہ جمع ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں تیسری شکل بھی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ تاریخ اسلام یہ بتاتی ہے کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ہی میں ان تمام باتوں کی طرف توجہ دلائی تھی اور بتا دیا تھا کہ ڈائریکٹلی کہ یہ گھرانہ، اس گھرانے کی اہمیت کیا ہے۔ ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ یہ بھی بتا دیا تھا کہ یہ شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہ کے حوالے سے یہ یقیناً بیٹی کی حیثیت سے ہٹ کر یہ بضعۃ منی ہے، یہ میری ٹکڑا ہے۔ بے شک۔ اور یہ ٹکڑا کے معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی فضائل کی یوں ہی بات سرکار نے کہہ دی ہے، بلکہ اس حقیقت کو بتانا ہے کہ رسالت کے لیے عملی تبلیغ عورتوں کا جو وہ بہت بڑا ایریا تھا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں اگر کسی نے اجاگر کیا ہے تو ضرورت تھی کوئی عورت ہو کر ہی اس رخ کو پیش کرے۔ اس رخ کو اس طرح سے پیش کیا کہ سرکار نے فرمایا کہ یہ میری بیٹی میرا جز ہے، میرا پارٹ ہے، میرا حصہ ہے۔ اگر میں صادق ہوں تو صداقت کا حصہ یہ ہے، میں امین ہوں تو امانت کا حصہ یہ ہے، اور میں رسول ہوں تو رسالت کا حصہ یہ ہے، میں نبی ہوں تو نبوت کا حصہ یہ ہے۔ یہ لفاظیاں نہیں ہیں، یہ بلکہ حقائق ہیں۔ جیسے اگر کوئی خطیب خطابت میں اپنے لفظوں کے ذریعے سے مجمع کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، اس طرح کی کوئی تکلفات کی باتیں سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نہیں جاری ہوئیں، بلکہ قرآن نے یہ کہا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میں بولتا ہی نہیں ہوں، بلکہ وہ بولتے ہی نہیں جب تک کہ اللہ کی طرف سے وہی نازل نہ ہونے پائے۔ بے شک۔ یہ محرکات کو جاننے کے لیے سرکار کا یہ جملہ کہ فاطمۃ بضعۃ منی من سرہا فقط سرنی، جس نے بھی اس کو خوش کیا۔ اب یہ مراد، اس سے مراد کیا ہے، اس کو ہم اچھی طرح سے ہم لوگ بہت پونڈر کریں، اس پر غور کریں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں سرکار۔ پہلے تو یہ بتائیے میرا ٹکڑا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ میرا رشتہ باپ اور بیٹی کی حیثیت سے نہیں ہے، ابلاغ دین میں فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہ کا جو حصہ ہے اس حصے کی طرف اشارہ ہے کہ عورتوں کی تبلیغ کے لیے کا جو سب سے بڑا عملی حصہ مفقود ہو جاتا اگر پریکٹیکلی کوئی عورت سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خلا کو پورا نہ کرتی، اسی لیے کہا فاطمۃ بضعۃ منی۔ اور جس نے اس کو خوش کیا، یعنی اس رسالت کے اس حصے کو خوش کیا، گویا اس مشن کا وہ حصہ بھی خوش رہا، اور جس نے اس کو اذیت پہنچائی گویا اس کو بھی اذیت ہوگی۔ یہ گویا مجھے اذیت اس نے دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے ذات پروردگار کو اذیت دی۔ یہیں سے پتہ چل رہا ہے کہ حیات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی یہ باتیں واضح ہوتی چلی جا رہی تھیں کہ اہمیت اس گھرانے کی بحیثیت خاندان نہیں تھی، بحیثیت اہلیت تھی، بحیثیت وہ وقار، وہ زندگیاں جو رسالتوں کی ہدایتوں کی زندگیاں ہیں، ان گھروں سے روشناس ہو رہی تھیں، اس گھر سے روشناس ہو رہی تھی۔ اسی لیے تاریخ کہتی ہے کہ جب آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، آیت تطہیر نازل ہونے کے بعد 6 مہینے تک
سرکار نے فجر کی نماز کے بعد اصحاب کے ساتھ باہر آتے تھے، حالانکہ اندر سے دروازہ بھی تھا، وہاں پہ نہیں، باہر سے آتے تھے، ادھر والے دروازے سے جس کو آج کل آپ باب جبرائیل کہتے ہیں، وہاں پر آ کر رک کر السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، یہاں پر بہت خوبصورت جملہ ہے کہ یہ رابطہ میرا اور میرے بیٹی کا نہیں ہے، یہ اہل بیت نبوت ہیں، اہل بیت محمد نہیں۔ بہت اچھی طرح سے اس بات کو ناظرین غور کریں اور اس بات پر پونڈر کریں، غور کریں، فکر کریں کہ برادران اسلامی اور کوئی بھی انسان یہ سمجھنے کی کوشش کرے یہاں جو پیش کیا جا رہا ہے، یہ مشن پیش کیا جا رہا ہے، اس میں ذوات مقدسات یقیناً یہ ذوات ہیں، لیکن اصل ہدف اس مشن کو پیش کرنا ہے۔ 6 مہینے تک سرکار کا مسلسل آنا، فخر الدین رازی اپنی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد 6 مہینے تک سرکار مسلسل آتے تھے، سلام کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ مختلف الملائکہ و محبت الوحی والتنزیل۔ یہ جملے عرض کرنے کا، بتانے کا مقصد اس گھر کی عظمت کو بتانا تھا، لیکن انفارچونیٹ کیس یہ ہوا، اس سرکار رسالت مآب کی وفات کے بعد، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ایک ایسا رخ اختیار کیا گیا جس سے آج ہم لوگ یہاں پر بیٹھ کر ان کی مصیبتوں کو یاد کر رہے ہیں۔ اور اس کا محرک کا اولین محرک میرا یہ خیال یہ ہے کہ دین اسلام کی جو اصل ہدف ہے وہ ہدف ہدایت ہے۔ وہ ہدف ہدایت سے جب بھی ہٹ جاتا ہے معاشرہ، وہاں سے کلیشز شروع ہو جاتے ہیں، اور جب وہ مرکز ولایت سے ہٹ جاتے ہیں تو پرابلم شروع ہوتے ہیں۔ میں 2 قدم اور آگے بڑھوں، قرآن کی وہ آیت وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ بھی اچھی طرح سمجھنا چاہیے، انشاءاللہ ہم آئندہ گفتگو کریں گے کہ تم لوگ سب مل کر اللہ کے اصولوں کو، حبل کے معنی یہ اصول ہیں، پرنسپلز ہیں، یہ پرنسپلزوں کو تم تھامے رہو، وَلَا تَفَرَّقُوا، تم تفرقے میں مت پڑو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً۔ برادران تمام اسلامی سے گزارش ہے کہ اس آیت پر غور کریں، تم اس نعمت کو یاد کرو جو نعمت وسیلہ بنی اتحاد کا، مرکزیت کا۔ تو معلوم ہے وہ کون سی نعمت ہے؟ وہ نعمت ہدایت، وہ نعمت رسالت، وہ نعمت ولایت ہے۔ اور جب اس نعمت سے ہٹ جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے نقمتیں، پریشانیاں حاصل ہوتی ہیں، جو ہوئیں مسلم امہ میں آج تک، وہ ہم لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کی نشانیاں نظر آ رہی ہیں۔ اب اگر چاہتا ہے مسلم امہ اس کو ریکٹیفائی کرے، واحد طریقہ یہی ہے، اس نقطۂ انحرافی پہ پہنچ جائے اور اپنے آپ کو صحیح کرنے کی کوشش کرے تو بہت جلدی حالات اچھے ہوتے چلے جائیں گے۔ محرک سب سے بڑا یہی ہے کہ مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو سرکار رسالت مآب نے غدیر خم کے میدان میں، یہ کھلی ہوئی بات ہے، سیاہ ستہ میں لیجیے، کتاب اہل سنت بھری پڑی ہیں، من کنت مولا فہا